یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں خیرات بانٹنے میں، سو اگر ان کو ملے تو اس سے راضی ہوں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اور دے گا ہم کو اپنے فضل سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کافی ہیں، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ آیت نمبر 58 میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل ایمان کو صدقات وغیرہ کی تقسیم فرمایا کرتے تھے تو یہ منافقین بھی انہی میں موجود ہوتے تھے، اور ان کو بھی دے دیا جاتا تھا۔ تو جب انہیں حصے کے مطابق ملتا تو یہ چاہتے کہ انہیں حصے سے زیادہ ملے، تو اس پر وہ ناخوش ہوا کرتے تھے، اور جب ان کو اپنی مرضی کے مطابق مل جاتا تو پھر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب مرضی کے مطابق نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل اور انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں فرمایا۔ اس پر ان کو کہا گیا کہ اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، مراد تو اللہ ہی کی ملکیت سے ان کو ملنا تھا، لیکن فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں جو دیا وہ صدقات، وہ خیرات، اگر یہ وہ لے لیتے اور اس پر کہتے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کافی ہے، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دلوا دیا یہ بہت ہے ہمارے لیے، اور ہم آئندہ بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے راغب ہیں، اگر یہ کہہ لیتے تو پھر اللہ ان کو اور جو ہے وہ عطا فرماتا، اور پھر ان کا نفاق ختم فرما دیتا، چونکہ اب تک خیرات کے ملنے پر جو کہا کرتے تھے کہ وہ تقسیم صحیح نہیں اور اس پر ناخوش ہوا کرتے تھے، اگلی آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ اگر وہ یہ کہتے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا اور ان کے دلوں سے نفاق کو ختم کر دیتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھروسہ کر رہے ہوتے اور کہتے کہ ہم کو اللہ اور دے گا اپنے فضل سے۔ تو یہ اللہ کے فضل کی طرف لوٹنا اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اور اللہ ہی کی طرف رغبت، یہ نفاق کو ختم کرنے والی اور اخلاص کو پیدا کرنے والی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ منافقین کو جو صدقات کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، تو ابتدا میں منافقین کو صدقات نافلہ دیے جا سکتے تھے اور آج بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ البتہ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ یہ اہل ایمان کا حصہ ہے، اور انہی کو دیا جائے گا، غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا۔
اگر اس جگہ صدقات سے مراد فرض، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہی ہو تو منافقین کو اس زمانے میں حصہ دینا اس بنا پر تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور ظاہری کوئی حجت ان کے کفر پر قائم نہیں ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے مصلحت کے تحت یہی حکم دیا تھا کہ منافقین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہی حصہ اس وقت دیا جاتا رہا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پر راضی رہنے سے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ جیسے کہ آیت میں مذکور ہوا کہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں طعن کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں فرمایا، اگر ان کی خواہش کے مطابق مل جاتا تو یہ لوگ خوش ہو جاتے، اور ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو یہ طعن کرنے لگتے اور ناراض ہو جاتے تھے، اور یہ ان کی ناراضگی کا منشا جو ہے وہ اصول کی خلاف ورزی نہیں بلکہ دنیا کا حرص اور دنیا کی خود غرضی تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا تھا، اور اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے تو اس میں خیر و برکت بھی ہو جاتی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ تو یہاں انہیں یہی ایک تاکید کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کے فضل کی امیدوار رہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب رکھیں تو اللہ ان پر اپنا فضل ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔